کے بلیٹن کا باقاعدہ آغاز کریں اور خبر شامل کریں۔ وزیر اعلیٰ حمزہ شہباز شریف کا عوام اور تاجر برادری کے لیے تحفہ۔ چاند رات تک پنجاب کی مارکیٹس اور بازار 9 بجے تک بند کرنے کی پابندی ختم کر دی گئی۔ آپ کو اہم خبر سے آگاہ کریں، وزیر اعلیٰ حمزہ شہباز شریف کا عوام اور تاجر برادری کے لیے تحفہ۔ چاند رات تک پنجاب کی مارکیٹس اور بازار 9 بجے رات بند کرنے کی پابندی ختم کر دی گئی اور بازار کھلے رکھنے کے فیصلے کا اطلاق پنجاب بھر میں آج سے ہوگا۔ مزید تفصیلات جانتے ہیں شہزاد خان سے۔ جی شہزاد، بتائیے گا۔ جی بالکل، شہر بھر کی تاجر برادری اور لاہور چیمبر کی جانب سے یہ مطالبہ سامنے آ رہا تھا کہ وزیر اعلیٰ پنجاب اپنے وعدے کے مطابق عید الاضحیٰ پر جو ہے وہ 24 گھنٹے مارکیٹیں اور بازار کھولنے کا اعلان کریں۔ تو جیسے ہی وزیر اعلیٰ کی جانب سے یہ اعلان سامنے آیا تو شہر بھر کی تاجر برادری میں خوشی کی لہر دوڑ گئی ہے۔ تمام تاجر تنظیموں کی جانب سے وزیر اعلیٰ پنجاب کا شکریہ ادا کیا جا رہا ہے۔ اس حوالے سے ہالوڑ خدمت گروپ کے صدر بابر محمود، مالوڑ کے صدر سہیل محمود بٹ اور ناصر انصاری، اس کے علاوہ نازک علی بازار کے تاجر قائدین اشرف بھٹی، عتیق الرحمان، حاجی نعیم خان، اس کے ساتھ ساتھ نیلا گنبد مارکیٹ کے صدر حاجی پرویز احمد، اچھا بازار کے صدر حاجی اشفاق اور اس کے علاوہ فیروز پور روڈر فیاض چودھری اور اندرون شہر کی تاجر برادری جس میں لیاقت سیٹھی، اطہر علی خان، مجاہد مقصود بٹ، خواجہ عامر، اس کے علاوہ جی شہزاد خان، اپڈیٹ کرنے کا شکریہ۔ نئی حکومت نے بھی غریب پر زندگی تنگ کر دی۔ پیٹرولیم مصنوعات مہنگی ہونے کے بعد ٹرانسپورٹرز نے گاڑیاں کھڑی کر دی۔ عید کے بعد 70% ٹرانسپورٹ بند کرنے کا اعلان، ہزاروں ڈرائیور اور کنڈکٹر بے روزگار ہو گئے۔ زندگی کی گاڑی کا پہیہ رکنے لگا۔ جماعت اسلامی کا دوسرے روز بھی مہنگائی کے خلاف احتجاج، حکومت سے پیٹرولیم مصنوعات سستی کرنے کا مطالبہ کر دیا۔ پارکنگ سٹینڈز پر کھڑی یہ سینکڑوں گاڑیاں مرمت کے لیے نہیں بلکہ پیٹرولیم مصنوعات کی بڑھتی ہوئی قیمتوں اور بیجا ٹول ٹیکسز سے تنگ ٹرانسپورٹرز نے 70% گاڑیاں بند کر دی ہیں۔ ٹرانسپورٹرز کے اس فیصلے پر ڈرائیورز اور کنڈکٹرز سراپا احتجاج ہیں۔ ٹرانسپورٹرز کہتے ہیں کہ عید تک 30% ٹرانسپورٹ چلے گی جبکہ عید کے بعد مکمل بند کر دی جائے گی۔ اے سی اور نان اے سی ٹرانسپورٹ کے بند ہونے سے 3000 سے زائد ڈرائیورز اور کنڈکٹرز کے گھروں کے چولہے ٹھنڈے پڑ گئے۔ پرانے جو کرایے ہمارے وہی نہیں ہمیں مل رہے تو ہم نئے کرایے کیسے بڑھائیں؟ ہماری سواری ختم ہو گئی ہے۔ یہ ویکینڈ میں نا جمعہ ہفتہ اتوار لگتی ہوتی ہے، جمعے کو گاڑی نظر نہیں آتی یہاں پہ۔ یہ آپ دیکھ رہے ہیں کافی تعداد میں گاڑی کھڑی ہیں۔ لاکھوں گھروں کو چولہے جو ہے نا ابھی بجھ گئے ہیں۔ جو یہ ڈرائیور حضرات ہیں 1000 روپے لیتے ہیں، 600 روپے کلو گھی ہے۔ ٹرانسپورٹرز کا کہنا تھا کہ اڈا پرچی، مہنگے ٹائروں، سپیئر پارٹس، موبل آئل اور گنڈا ٹیکس نے زندگی اجیرن کر رکھی ہے۔ حکومت نے تعاون نہ کیا تو ہزاروں محنت کش بے روزگار ہوں گے جبکہ بینک سے لیز پر لی گئی گاڑیوں کی قسطیں ادا کرنا بھی ناممکن ہو جائے گا۔ یہ ڈرائیور کنڈکٹر کھڑی کر رہے گھروں کو چلے گئے ہیں۔ ایک قسطوں والی گاڑیاں پکڑنے آ رہے ہیں، تیل پورا نہیں ہو رہا۔ ادھر شہباز شریف کی پرچیاں، گورنمنٹ کی پرچیاں، ادھر اڈا کارپوریشن کی پرچیاں بتا کھو رہی ہیں، ادھر تو بدماشی کے ٹیر لگے رہے ہیں۔ تیل مہنگا ہونے کی وجہ سے اسپیئر پارٹ گاڑیوں کی ہر چیز، گریس، آئل، تیل وغیرہ مہنگا ہوا ہے۔ ہم مزدور طبقہ لوگ ہیں، گاڑی والے کو مزدوری بولتے ہیں وہ پوری نہیں ملتی، آگے سے بولتے ہیں سواری کرایہ نہیں دیتی۔ ہم لوگ سب پریشان ہیں، ہمارے ڈرائیور کنڈکٹر بھائی جتنے سب پریشان ہیں۔ ٹرانسپورٹرز کے گاڑیاں مستقل بند کرنے سے جہاں مسافروں کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑے گا، وہیں کنڈکٹرز اور ڈرائیورز کی ہزاروں کی تعداد میں بے روزگاری کا خدشہ بھی بڑھے گا۔ کیمرامین عدیل چودھری کے ساتھ راؤ دلشاد حسین، سٹی 42۔ خبردار، سگنل کے خلاف ورزی مہنگی پڑ سکتی ہے۔ سیف سٹیز نے ای چلان دوبارہ سے شروع کر دیے۔ شہریوں سے 2 ارب روپے کے بقایا جات بھی وصول کیے جانا ہے۔ لاہوریوں کو دھڑا دھڑ چلانوں کی پرچیاں موصول ہونے لگیں۔ ای چالان کا قانون ابھی تک کابینہ سے پاس نہیں ہوا۔ ای چلاننگ روکنے کے فیصلے کی معطلی کے بعد سیف سٹیز اتھارٹی نے ای چلاننگ کا دوبارہ سے آغاز کر دیا۔ سیف سٹیز حکام کا کہنا ہے کہ عدالتی احکامات کے بعد ٹریفک قوانین کی خلاف ورزیاں نوٹ کی جا رہی تھیں، تاہم چلان کا اجرا نہیں کیا جا رہا تھا۔ عدالت کی جانب سے تحریری حکم نامے کی وصولی کے بعد آج سے ای چلان کا اجرا شروع کر دیا گیا ہے۔ ای چلان کی مد میں شہریوں سے 2 ارب کے بقایا جات بھی وصول کیے جائیں گے اور چلان دادہ ہندگان سے ٹریفک پولیس کے تعاون سے کریک ڈاؤن کیا جائے گا۔ خبر شامل کریں، ملک کے سب سے بڑے صوبے پر غیر ملکی قرضوں کا بوجھ بھی بڑھا۔ ڈالر کی قیمتوں میں اضافے سے پنجاب پر 158 ارب روپے کا مزید بوجھ پڑ گیا۔
محکمہ خزانہ پنجاب کی جانب سے بیرونی قرض جات پر جاری کردہ اعداد و شمار کے مطابق صرف ڈالر کی قیمت بڑھنے سے پنجاب کے واجب الادا قرض میں 158 ارب روپے کا اضافہ ہوا ہے۔ پنجاب میں ملکی اور غیر ملکی قرضوں کا مجموعی حجم 12 کھرب تک پہنچ چکا ہے۔ محکمہ خزانہ پنجاب کے جاری کردہ اعداد و شمار کے مطابق نئے مالی سال میں 65 ارب روپے کا قرض واپس ہو سکے گا، جس میں 15 ارب روپے سے زائد صرف سود کی مد میں ادا کرنا ہے۔ مسلم لیگ نون کے دور حکومت میں پنجاب پر مجموعی قرض کا حجم 5 کھرب 40 ارب روپے تھا۔ پی ٹی آئی کے دور حکومت میں پنجاب پر قرض کا مجموعی حجم 10 کھرب سے زائد تک پہنچ گیا تھا۔ عالمی بینک نے کرنسی بحران کے شکار ملک کا سافٹ لون روک دیا۔ محکمہ خزانہ کی نااہلی کے باعث عالمی بینک ایجوکیشن سیکٹر کے لیے منظور کردہ سافٹ لون جاری نہ کر سکا۔ عالمی بینک ایجوکیشن سیکٹر کے لیے پنجاب حکومت کو سافٹ لون دے رہا تھا، جس کا مقصد سرکاری اسکول کی بہتری اور بحالی سمیت دیگر پروگرام کا آغاز تھا، جبکہ سرکاری اسکولوں کو نان سیلری بجٹ بھی اس سافٹ لون سے دیا جا رہا تھا۔ ذرائع نے بتایا کہ محکمہ خزانہ پنجاب کی طرف سے ڈی ایل آئی سسٹم کے تحت اسکولوں کو بجٹ نہ دینے پر عالمی بینک نے یہ سافٹ لون روک رکھا ہے۔ محکمہ اسکول ایجوکیشن کے حکام کا کہنا ہے نان سیلری بجٹ کے لیے محکمہ خزانہ پنجاب کو متعدد بار آگاہ کیا گیا ہے، لیکن بجٹ جاری نہیں کیا گیا، جس کے باعث سرکاری اسکولوں کو مالی بحران کا سامنا ہے۔ محکمہ خزانہ پنجاب کے حکام کا کہنا ہے بجٹ کے سلسلے میں بیشتر فنڈز روک رکھے تھے اور اب نئے مالی سال کا آغاز ہو چکا، جس کے تحت اب جلد بجٹ جاری کر دیا جائے گا۔ پنجاب حکومت کا شہر کے 185 فلٹریشن کی بحالی اور مرمت کے حوالے سے بڑا فیصلہ۔ لاہور شہر کے فلٹریشن پلانٹ کو آپریشنل کر کے دیکھ بھال کا اختیار آب پاک اتھارٹی کو سونپنے کی سمری وزیر اعلیٰ کو ارسال کر دی گئی۔ شہر کے 185 فلٹریشن کی بحالی و مرمت کر کے آپریشن اتھارٹی کو سونپنے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ پنجاب آب پاک اتھارٹی 60 کروڑ کی لاگت سے فلٹریشن پلانٹ کی مرمت و بحالی کرے گی، جبکہ آب پاک اتھارٹی فلٹریشن پلانٹس کو اسکاڈا سسٹم پر بھی منتقل کرے گی۔ آب پاک اتھارٹی نے فنڈز منتقلی کے لیے سمری وزیر اعلیٰ پنجاب کو ارسال کر دی ہے۔ ذرائع کے مطابق آئندہ ہفتے آب پاک اتھارٹی کو فنڈز دینے اور فلٹریشن پلانٹ کی مرمت و بحالی کے کام کی منظوری ملنے کا امکان ہے۔ مارکیٹ سے جان بچانے والی ادویات کہاں گئیں، بحران کا ذمہ دار کون؟ چھان بین کے لیے مانیٹرنگ اسسٹنٹ مقرر کرنے کا فیصلہ۔ محکمہ پرائمری ہیلتھ نے ملازمین کو بطور مانیٹرنگ اینڈ ایویلیویشن اسسٹنٹ مامور کر دیے۔ فارمیسی اور میڈیکل سٹور مالکان کو تعاون کرنے کی ہدایت کی۔ مارکیٹ میں جان بچانے والی ادویات کی قلت کس حد تک ہے اور کون کون سی دعائیں میسر رہیں، اس کا بروقت پتہ چلانے کے لیے محکمہ پرائمری ہیلتھ نے صوبے بھر میں ملازمین کو مانیٹرنگ اینڈ ایویلیویشن اسسٹنٹ مقرر کرنے کا نوٹیفیکیشن جاری کر دیا۔ محکمہ پرائمری ہیلتھ کی جانب سے تمام فارمیسز اور میڈیکل سٹور مالکان کو مانیٹرنگ اینڈ ایویلیویشن اسسٹنٹ کے فرائض سنبھالنے والے اہلکاروں سے تعاون کی ہدایت کی ہے۔ مانیٹرنگ اینڈ ایویلیویشن اسسٹنٹ اپنے مقررہ علاقوں میں میڈیکل سٹورز اور فارمیسیز کے سروے کریں گے اور جان بچانے والی ادویات کی قلت سے متعلق ڈرگ انسپیکٹر یا چیف ڈرگ کنٹرولر آفس کو اطلاع کریں گے تاکہ ادویات کی فراہمی کو یقینی بنانے کے لیے اقدامات کیے جا سکیں۔ آپ کو اہم خبر سے آگاہ کریں، سپریم کورٹ نے وزیر اعلیٰ پنجاب کے انتخاب سے متعلق کا تحریری فیصلہ جاری کر دیا ہے۔ 10 صفحات پر مشتمل فیصلہ جسٹس اعجاز الحسن نے تحریر کیا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کا الیکشن 22 جولائی کو دن 4 بجے ہوگا۔ پنجاب اسمبلی کی عمارت میں ڈپٹی اسپیکر اجلاس کی صدارت کریں گے۔ ایک ہفتے کے اندر اسپیکر یا ڈپٹی اسپیکر اجلاس بلانے کا نوٹیفیکیشن جاری کریں گے۔ وزیر اعلیٰ حمزہ شہباز اور پوری کابینہ شفاف انتخاب کو یقینی بنائے۔ مخصوص نشستوں سے متعلق لاہور ہائی کورٹ ایک ہفتے میں تفصیلی فیصلہ جاری کرے۔ فیصلے کے بعد الیکشن کمیشن مخصوص نشستوں کا نوٹیفیکیشن جاری کرے گی۔ دن بھر میں ہونے والی عدالتی کارروائیوں کا احوال اس رپورٹ میں۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی رمضان شوگر ریفرنس سے مستقل حاضری معافی کا تحریری حکم جاری۔ احتساب عدالت سے قرار دیا کہ شہباز شریف ملک کے وزیر اعظم ہیں، ان کے لیے ہر تاریخ پر سرکاری مصروفیات کے باعث پیش ہونا مشکل ہے، لہٰذا ان کی حاضری معافی کی درخواست منظور کی جاتی ہے۔ احتساب عدالت کے جج محمد ساجد علی اوان نے 3 صفحات پر مشتمل تحریری حکم جاری کیا۔ ایڈیشنل سیشن جج مظہر فرید علی نے جوہر ٹاؤن میں الیکشن مہم کے دوران فائرنگ کیس میں حلقہ پی پی 167 کے امیدوار شبیر گجر، پی ٹی سر محمد خالد اور محمد رضوان کی عبوری ضمانتوں میں 21 جولائی تک توسیع کر دی۔ انسداد دہشت گردی عدالت نے لیگی رہنما بلال یاسین پر قاتلانہ حملہ کرنے والے 2 شوٹرز کے جوڈیشل ریمانڈ میں 15 جولائی تک کی توسیع کر دی، جبکہ پولیس کو کیس کا چلان جمع کرانے کا حکم دیا گیا ہے۔ سانحہ ماڈل ٹاؤن کے 2 ماہ بعد دوران احتجاج سرکاری املاک کو نقصان پہنچانے اور پولیس اہلکاروں پر تشدد کا معاملہ۔ انسداد دہشت گردی عدالت نے عوامی تحریک کے 12 کارکنان کو بری کر دیا۔ صارف عدالت کے جج مشتاق عدنان نے اٹلی کے لیے بک کرائے گئے کپڑوں کے پارسل
पार्सल से कीमती चीजें निकालने पर DHI इंटरनेशनल वर्ल्ड सफावाला चौक मुजंग के मालिक के खिलाफ डिग्री का हुक्म जारी कर दिया। खबर शामिल करें, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पार्लियामेंटेरियंस के सदर आसिफ अली जरदारी से बहरिया टाउन बिलावल हाउस में सियासी, कारोबारी और समाजी शख्सियात समेत दीगर ने मुलाकात की और वालिदा के इंतकाल पर इजहार अफसोस किया। साबिक सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी से पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ के सदर चौधरी शजात हुसैन ने मुलाकात की और वालिदा के इंतकाल पर ताज़ियत की। विफाकी वजीर चौधरी सालिक हुसैन, चौधरी शाफे हुसैन और विफाकी वजीर तारिक बशीर चीमा भी मौजूद थे। एप्टमा के ग्रुप लीडर गोहर इजाज ने एप्टमा के सीनियर रहनुमाओं के हमरा साबिक सदर आसिफ अली जरदारी की वालिदा के इंतकाल पर ताज़ियत की और मरहूमा के दर्जात की बुलंदी के लिए फातिहा ख्वानी की। पाकिस्तान शुगर मिल एसोसिएशन के सदर ज़का अशरफ, बिजनेसमैन मलिक रियाज, सहाफ़ी सुहेल बड़ायत, सहाफ़ी आमिर मीर, सनतकार फवाद मुख्तार, मुस्लिम लीग नून के रहनुमा मलिक अहमद खान ने भी तज़ियत की। आपको अहम खबर से आगाह करें, जमीयत उलमाए इस्लाम के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान की तबीयत नासाज। मौलाना फजलुर रहमान इत्फाक हस्पताल में ज़ेरे इलाज हैं। मौलाना फजलुर रहमान को एक हफ्ता तक हस्पताल में रखा जाएगा। मौलाना फजलुर रहमान की ज़रूरी टेस्ट मुकम्मल। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की इत्फाक हस्पताल आमद। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने फजलुर रहमान की इयादत की। वज़ीर आज़म ने मौलाना फजलुर रहमान को गुलदस्ता भी पेश किया। वज़ीर आज़म की मौलाना फजलुर रहमान की बेहतरीन तिब्बी सहूलियात देने की हिदायत की। आपको अहम खबर से आगाह करें, जमीयत उलमाए इस्लाम के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान की तबीयत नासाज है। पंजाब हुकूमत की जानिब से इंसदादे डेंगी डे मनाया गया। महकमा औकाफ व मजहबी उमूर की जानिब से डेंगू की रोकथाम के लिए वॉक का एहतमाम किया गया। एडिशनल सेक्रेटरी औकाफ डॉक्टर अहमद अफनान, DG मजहबी उमूर डॉक्टर ताहिर रजा बुखारी, डायरेक्टर एडमिनिस्ट्रेशन औकाफ वाहिद अर्जुमन ज़िया ने वॉक में शिरकत की। महकमा एक्साइज एंड टैक्सेशन और नारकोटिक्स कंट्रोल पंजाब के ज़ेरे एहतमाम डेंगू आगाही वॉक का एहतमाम किया गया। सेक्रेटरी एक्साइज का कहना था कि डेंगू को कंट्रोल करने के लिए सबको अपना किरदार अदा करना चाहिए। टिवटा सेक्रेटेरिएट लाहौर में इंसदादे डेंगू आगाही के लिए वॉक का इनेकाद किया गया। वॉक में टिवटा के COO जहीर अब्बास मलिक समेत मुलाजिमीन और तलबा व तालिबात की बड़ी तादाद शरीक हुई। लेबर डिपार्टमेंट में यौम इंसदादे डेंगू भरपूर तरीके से मनाया गया। सेक्रेटरी लेबर लियाकत अली चट्ठा, कमिश्नर सोशल सिक्योरिटी मिस हुमैरा इकराम की हिदायत पर पंजाब सोशल सिक्योरिटी हेड ऑफिस में डेंगू वॉक का एहतमाम किया गया। लाहौर अजायब घर में एंटी डेंगू डे की मुनासिबत से वॉक का एहतमाम किया गया। डायरेक्टर लाहौर अजायब घर एजाज अहमद मिनहास ने वॉक की क़यादत की। गवर्नमेंट एलिमेंट्री स्कूल चुड़ड़ में डेंगू आगाही वॉक का एहतमाम किया गया। हेड टीचर आसिफ गौहर की क़यादत में असातिज़ा की बड़ी तादाद ने शिरकत। मिनहाज यूनिवर्सिटी लाहौर और एलिट स्पोर्ट्स पाकिस्तान के इश्तराक से 2 रोज़ा ऑल पाकिस्तान इंटरवर्सिटी ई स्पोर्ट्स नेशनल चैम्पियनशिप इख्तिताम पजीर हो गई। चैम्पियनशिप में मुख्तलिफ सूबों के यूनिवर्सिटीज़ ने हिस्सा लिया। चैम्पियनशिप में साद ने पहली पोजीशन, हुसन सोलत ने दूसरी और मोहम्मद रोहान ने तीसरी पोजीशन हासिल की। मिनहाज यूनिवर्सिटी लाहौर में मुनक़दा ई स्पोर्ट्स चैम्पियनशिप की इफ्तिताही तकरीब में वाइस चांसलर मिनहाज यूनिवर्सिटी लाहौर प्रोफेसर डॉक्टर साजिद महमूद शहजाद ने बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत की। तकरीब में चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर एलीट स्पोर्ट्स पाकिस्तान मोहम्मद जमाल कुरैशी, चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर मोहम्मद मुजम्मिल खान, वजीरी और डायरेक्टर स्पोर्ट्स मिनहाज यूनिवर्सिटी इकबाल मुर्तज़ा हैदर, डेप्यूटी डायरेक्टर स्पोर्ट्स फहद सरवर, हेड डिपार्टमेंट ऑफ कंप्यूटर साइंसेज डॉक्टर शाहान यास्मीन सदीकी और सेक्रेटरी क्लब अमारा मकसूद ने शिरकत की। न्यूज़ स्टूडियो से फिलवक्त इतना ही।